اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ سب دوستوں کو السلام علیکم۔ آج تاریخ ہے 2 فروری 2022۔ تو جو موجودہ حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، یہ اپنے اقتدار کا چوتھا سال مکمل کرتی نظر آ رہی ہے، یا اس طرح کہیں کہ پی ٹی آئی کی موجودہ حکومت اپنے اقتدار کا چوتھا سال کامیابی کے ساتھ مکمل کرتی نظر آ رہی ہے۔ یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے جو عوام سے، قوم سے، ملک سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ملک سے کرپشن کا خاتمہ کر کے ملک کو کرپشن فری نیا پاکستان بنائیں گے، ملک سے مہنگائی کا خاتمہ کریں گے اور ایک نیا پاکستان بنائیں گے، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ایسا نہیں ہو سکا۔ کرپشن بھی ختم نہیں ہوئی، مہنگائی کا بھی خاتمہ نہیں ہوا، اور عوام مہنگائی کے ہاتھوں بہت زیادہ پریشان ہیں۔ 1 یا 2 دن پہلے وزیر اعظم عمران خان نے برملا یہ کہا ہے کہ انہیں مہنگائی کی وجہ سے رات کو نیند نہیں آتی، لیکن آئندہ 1-2 مہینوں میں عوام کو ریلیف ملے گا۔ 1-2 مہینے بھی دیکھ لیتے ہیں، لیکن اس وقت ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اپوزیشن ہے، پی ڈی ایم اپوزیشن کا اتحاد، اس نے پوری کوشش کی ہے اپنے طور سے کہ جو وزیر اعظم عمران خان کی حکومت ہے اسے گھر بھیج دیا جائے، اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے، ان کے خلاف دھرنا دیا جائے۔ اب بھی انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کر رکھا ہے، لیکن اب تک کی جو صورتحال ہے اس میں یہ نظر آتا ہے کہ کمزور حکومت کے ہونے کے باوجود پی ٹی آئی کی حکومت کو ایک کمزور حکومت کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس پارلیمان میں جو اپنا نمبر آف پارلیمنٹ ہے وہ کم ہے۔ تو دوسری طرف اپوزیشن ہے، جماعتیں ہیں، اس میں سابقہ دور کی 2 حکمران جماعتیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی شامل ہیں، مولانا فضل الرحمان شامل ہیں۔ تو وہ اپنی کوششوں کے باوجود حکومت کو گرانے میں ناکام نظر آئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن جو جماعتیں ہیں ان کا جو اتحاد ہے پی ڈی ایم، اس کے اندر اختلافات ہیں، وہ ایک ایجنڈے پہ ایگری ہو ہی نہیں سکی ابھی تک۔ ان کے اپنے ایشوز ہیں، ورنہ تو جو پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان، وہ تو جب یہ الیکشن ہوا تھا وہ ہار گئے تھے، قومی اسمبلی کی نشست سے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں حلف نہیں لینا چاہیے، جو ممبران اسمبلی ہیں ان کو حلف ہی نہیں لینا چاہیے، یہ اسمبلی صحیح نہیں ہے، الیکشن صحیح نہیں ہوئے۔ تو بعد میں انہوں نے الیکشن بھی لڑا، صدر بننے کا ناکام رہے۔ تو اب یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ اسے حکومت کو گرا دیا جائے، لیکن وہ ناکام نہیں ہوئے۔ حالانکہ ان کے پاس بہت بڑا ایشو بھی ہے مہنگائی کا، لیکن جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ مہنگائی کے خلاف جو عوام کا ایشو ہے اس پر ابھی تک بھی متفق نظر نہیں آتے۔ انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان بھی کر دیا ہے، وہ دھرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے، لیکن فار نتھنگ۔ اس کی مین جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس کا اپنا ایجنڈا ہے، مسلم لیگ نون کا اپنا ایجنڈا ہے۔ یہ ایکچولی تو آپس میں ایک حریف جماعتیں ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتی رہی۔ اب پی ٹی آئی کے خلاف یہ اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپوزیشن کے ایجنڈے پہ ایک ایجنڈے پہ ایگری نہیں ہو رہے ہیں۔ تو یہ تھا معاملہ۔ اب یہ جو جا رہا ہے سینٹ کا الیکشن، سینٹ میں گزشتہ دنوں ہوا ہے معاملہ کہ وہ
اسٹیٹ بینک کا ترمیمی بل تھا، اس میں بھی سینٹ میں اپوزیشن کی جو تعداد ہے زیادہ ہے پی ٹی آئی سے، حکومت سے، اس کے باوجود بھی وہ جو وہاں بھی اپوزیشن ناکام ہوئی ہے، حکومت نے وہ بل پاس کرا دیا اس کے نمبر کم ہونے کے باوجود بھی۔ یہ ایک وجہ ہے۔ تو اس طرح یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ اگر حکومت کمزور ہے تو جو اپوزیشن ہے وہ بھی منتشر ہے، وہ انتشار کا شکار ہے، وہ بھی متحد نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ کسی ایجنڈے پہ ایگری نہیں ہو رہے، حکومت کے خلاف کسی جدوجہد میں کامیاب نہیں ہو رہے، اور جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت اپوزیشن کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے جو 4 سال کا پہلا ان کا ٹینیور ہے وہ مکمل کرنے جا رہی ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس میں تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اپنے اقتدار کے 5 سال پورے کریں گے، اپوزیشن کو کسی فورم پر کامیابی ملتی نظر نہیں آ رہی، اس لیے کہ وہ عوام کا جو سب سے مین مسئلہ ہے مہنگائی کا، اسے اڈاپٹ کرنے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے۔ اس ایک ایجنڈے کو اگر لے کر چلتے تو شاید عوام ان کے ساتھ سڑکوں پر نکل آتے، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور یہی ان اپوزیشن کی بہت بڑی ناکامی ہے۔ تو اب جو پی ٹی آئی 4 سال مکمل کر رہے ہیں، اگلے سال الیکشن ہے ویسے ہی، تو اس میں اب دیکھنا یہ جو 3.5 سال میں یا اپنے 4 سال میں پی ٹی آئی نے عوام کو کیا ڈلیور کیا ہے۔ تو جو آئندہ سال ہے، اگلا سال اس کا 1 سال رہ گیا باقی، اس میں وہ عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کے لیے، کرپشن کے خاتمے کے لیے، احتساب کے لیے کیا کرتے ہیں، یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تب تک اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ السلام علیکم۔